نے تم کو جو گھیرایا تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اگر تم درود پڑھو مومنوں قرینے سے تو حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ محبت کے ساتھ آواز بلند پڑھیے، بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، آج ماہ محرم الحرام کی 5ویں شب لگ چکی ہے، اور آج ہماری گفتگو کا 5واں عنوان ہونا چاہیے تھا، جو کہ تاخیر ہوئی۔ گزشتہ مجلس میں 3 عنوان کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، آج انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھیں گے، اور آج کا بہت ہی پیارا عنوان شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان محترم، اسلام کے پہلے خلیفہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد اسلام کے جو سب سے پہلے خلیفہ بنے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی خلافت ایسی خلافت رہی کہ جس پر تمام صحابہ متفق تھے، اور قربان جاؤں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسول کے بعد کائنات کے اندر اگر کسی کو افضلیت حاصل ہے ساری کائنات میں انبیاء اور رسول کے بعد، تو قربان جاؤں وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام کے پہلے خلیفہ اور کائنات کے اندر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ افضل البشر اگر کوئی ذات ہے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ دوستو، آج آپ کی ذات کے حوالے سے مختلف عنوانات پر گفتگو میں مختصراً کروں گا، جن میں پہلا عنوان ہے کہ آپ افضل البشر، انبیاء اور رسول کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین اگر شخصیت کوئی ہے تو جناب صدیق اکبر کی ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی پاک صاحب دولت سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سورج کا طلوع ہونا انبیاء کے بعد کائنات میں اگر کسی کے لیے ہوتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ سورج کا طلوع ہونا، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، سورج طلوع بھی ابو بکر کے لیے ہوتا ہے اور سورج غروب بھی ابو بکر کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء اور رسول کے بعد کائنات میں افضل ترین ذات اگر کوئی ہے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ میرے آقا خود فرما گئے کہ سورج کا آنا جو تھا، جانا جو تھا، وہ ابو بکر کے لیے تھا، نہ وہ آتا ہی اس لیے تھا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کائنات میں سب سے
سے افضل ترین ذات اور شخصیت کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ دوستوں بزرگوں، حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ابو بکر الصدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کائنات کے اندر تمام لوگوں میں بہترین اگر کوئی ذات ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور رب ذوالجلال نے نبیوں کو سب سے افضل ترین بنایا، اور انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی ذات ہے تو جناب ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ دوستو ایک بار جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب عمر بھی تشریف لے آئے۔ یہ دونوں کمال کے صحابہ، جناب صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں آ کر ساری بات عرض کر دی۔ بات کیا تھی کہ جناب عمر اور جناب صدیق اکبر کا آپس میں کچھ معاملہ ہو گیا ہے، کچھ معاملہ ہو گیا ہے۔ جناب صدیق اکبر نے حضور کے بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ عمر سے میری تھوڑی بات چیت ہو گئی، اور عمر سے میں اب معافی بھی مانگ رہا ہوں، وہ مان نہیں رہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب صدیق اکبر حضور سے کہہ رہے ہیں حضور میں عمر سے معافی بھی مانگ رہا ہوں، عمر معاف نہیں کر رہے، مان نہیں رہے۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے کہ جناب عمر آ جاتے ہیں، جناب عمر آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، جا کر کریم علیہ السلام اپنا رخ ہی پھیر لیتے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر کا مقام حضور کی بارگاہ میں کتنا شاندار اور اعلیٰ۔ جناب عمر پریشان ہو گئی، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ دوسری طرف جب حضور نے رخ پھیرا نا، دوسری طرف سے حضور کے سامنے آئے، آقا گفتگو کرنا چاہیے۔ حضور نے اپنا رخ پھیر اور پھر لوٹ کر اسی طرف آیا، حضور آقا میرا آقا نے پھر اپنا رخ پھیر دیا، اور حضور کی بارگاہ میں قدموں میں گر گئے، حضور کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا ابو بکر تم سے معافی مانگی اور تم اسے معاف نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ میرا ابو بکر تم سے معافی مانگے اور تم اسے معاف نہ کرو۔ یہ ابو بکر وہ ہے جس وقت ساری کائنات مجھ سے دور بھاگتی تھی، یہ ابو بکر تھا جو میری ہر بات کی تصدیق کیا کرتا تھا۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے میری بات کی تصدیق کرنے والا اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ پتہ چلا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے نزدیک جناب ابو بکر صدیق کا مقام افضلیت کے اعتبار سے کتنا اعلیٰ اور شاندار تھا۔ یہ کائنات کے اندر سب سے بہترین ذات انبیاء اور رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بار حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جناب ابو بکر صدیق افضل الناس، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اگر کسی شخص نے اس کے خلاف کہا تو جناب عمر کہتے ہیں وہ مفتری ہے اور کذاب ہے، اور میں اس کو جو ہے وہ گولی لگا کر سکتا ہوں۔ یعنی یہ فیصلہ خود جناب عمر کا تھا کہ کائنات میں سب سے افضل ترین ذات اگر کوئی ہے تو جناب ابو بکر صدیق کی۔ کہا اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے گا تو میں عمر اس کو سزا دوں۔ دوستوں بزرگوں اور مولا کائنات نبی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر۔ مولا کائنات نبی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اس امت میں سب سے بہترین نبیوں کے بعد اگر سب سے بہتر اور افضل کوئی ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ ابو بکر ہے، اور اس کے بعد پھر جناب عمر ہے۔ سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر جناب عمر۔ یہ مولا کائنات علی المرتضی کا فیصلہ ہے۔ اور سنو بخاری شریف کی حدیث، جناب حضرت محمد بن حنفیہ جو مولا کائنات کے صاحب ذات محمد بن حنفیہ، ہم جن کی اولاد میں سے اعوان کون تھے نا؟
ان کے والد مولا کائنات علی بن مرتضیٰ ہیں، علی کی اولاد میں سے، اور ہمارے والد کے مولا کائنات علی بن مرتضیٰ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ، تو گویا مولا کائنات علی بن مرتضیٰ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ اپنے ہی والد جناب مولا کائنات علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھتے ہیں ابا جان اللہ کے رسول کے بعد کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ اب مولا کائنات علی بن مرتضیٰ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے بعد یعنی انبیاء اور رسول کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ افضل ترین شخص وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جناب حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ اگلا سوال مولا کائنات سے کرتے ہیں، اچھا ابو بکر کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ کون افضل اور معتبر ہے؟ تو جناب مولا کائنات علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جواب دیتے ہیں سب سے زیادہ ابو بکر کے بعد اگر کائنات میں کوئی افضل ہے تو جناب عمر ہے۔ اور پھر حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا ہی کہ اس کے بعد کون؟ تو آپ سے پوچھا آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ کہا مجھے ڈر تھا کہ وہ عثمان اپنا نام چھوڑ کر عثمان غنی کا نام نہ دے دیں۔ آپ کہتے ہیں کہیں مولا علی اگر میں پوچھ بیٹھوں تو اپنا نام چھوڑ کر کہیں جناب عثمان غنی کا نام نہ لے لیں۔ مطلب محمد بن حنفیہ کا مطالبہ یہ تھا، ذہن یہ تھا کہ بس اس کے بعد تو علی ہونے چاہیے، لیکن سوال پوچھا تو جناب عثمان غنی کا نام لے لیں۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے سوال ہی نہیں پوچھا، ڈائریکٹلی میں نے اپنے والد مولا کائنات سے کہا ہاں ابو بکر عمر کے بعد تو پھر آپ ہی افضل ہوں گے۔ سنیں جی مولا کائنات علی بن مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا مانا الا رجل من المسلمین، تو میری بات کرتے ہو میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام سا آدمی ہے۔ یہ آپ نے بطور عاجزی فرمایا کہ تم میری بات کرتے ہو میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام سا آدمی ہوں۔ اسلام کے اندر اہل سنت و جماعت میں جو عقیدہ ہے، جو رائج ہے، جو چلا آ رہا ہے ترتیب کے لحاظ سے، تو یاد رکھیں کائنات کے اندر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ترین ذات وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پھر جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر جناب مولا کائنات علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات سب سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد پھر بدری صحابہ، عشرہ مبشرہ والے، پھر بدری صحابہ، پھر احدی صحابہ، اور پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ دوستوں بخاری شریف کی حدیث جناب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں ہم لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، یعنی وہی سب سے افضل و بہتر قرار دیے جاتے تھے۔ پھر حضرت جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور پھر سارے صحابہ کو کائنات میں افضل ترین سمجھتے تھے۔ تو دوستوں یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہے لیکن اس ترتیب کے اندر گڑبڑ کرے، اس ترتیب کے اندر گڑبڑ کرے۔ بہت بڑے بزرگ فقی بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نام لینے میں ابو بکر عمر عثمان علی لیکن نام لینے میں بھی اوپر نیچے کرے، فرمایا اس کا دل خبیث ہے، اس کا دل خبیث ہے۔ فرمایا اس کے دل کو چیک کرو، جو نام لینے میں ترتیب میں آؤٹ ہو جائے، ابو بکر عمر کہے اور پھر علی اور پھر عثمان کہے، ناموں میں بھی اگر ترتیب آگے پیچھے کر دے، فرمایا اس کا دل خبیث ہے، اسے چیک کرو۔ کیونکہ اہل سنت و جماعت جس کا اجماع اس بات پر ہے کہ کائنات کے اندر سب سے افضل ترین ذات جناب ابو بکر صدیق کی ہے، پھر جناب عمر فاروق اعظم کی ہے، پھر جناب عثمان غنی کی ہے، اور پھر مولا کائنات علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ہے۔ دوستو یہ پہلا عنوان تھا جناب صدیق اکبر کی افضلیت کے حوالے سے۔ کائنات
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق مانتی ہے، اور رب عزت جلال قرآن کریم فرقان حمید میں بھی آپ کو صدیق کے نام سے یاد فرماتا ہے۔ رب عزت جلال ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ٹھنڈے بیٹھتے ہیں یار، اونچا بولا چاہیے، میں پھر آیت پڑھوں گا، آپ نے سبحان اللہ بولنا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ رب فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، جو سچ لایا حضور کی ذات، وصدق به، اور اس سچ کی جس نے تصدیق کی جناب ابو بکر صدیق کی ذات، اولئک هم المتقون۔ رب فرماتا ہے یہی تو وہ ذاتیں ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہیں۔ آپ جانتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بڑے ہونے کے بعد نہیں، آپ کو بچپن سے صدیق ہونے کا پتہ تھا کہ میں صدیق ہوں، بچپن سے بچپن سے۔ ایک روز توجہ چاہوں گا، ایک روز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو بکر، کوئی بچپن کا کوئی واقعہ تو سناؤ، کوئی بچپن کی بات یاد ہے تو سناؤ۔ دوستو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ حضور کو سناتے ہیں، آپ بھی توجہ سے سنیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا میں بہت چھوٹا سا تھا، میرا والد ابو قحافہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خانہ کعبہ میں لے گیا۔ حضور میں نے دیکھا خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے، 313 بت رکھے ہوئے تھے۔ میرے والد مجھے وہاں لے گئے ابو قحافہ، اور جانے کے بعد خانہ کعبہ میں کھڑا کر دیا۔ خانہ کعبہ میں کھڑا کر مجھے کہنے لگے آپ کا نام عبداللہ تھا، اصل نام آپ کا عبداللہ، آپ کہنے لگے عبداللہ ہذہ آلہۃ السمع العلی فاسجد لها۔ اے عبداللہ، ابو بکر کو عبداللہ، اے عبداللہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہے، فاسجد لها، میں حکم دیتا ہوں تم ان کو سجدہ کرو۔ یہ کہنے کے بعد حضور ابو قحافہ یعنی میرے والد خانہ کعبہ سے باہر تشریف لے گئے، وہ باہر لے گئے، مسلمان نہیں تھے نا ابو قحافہ، آپ کے والد مسلمان نہیں تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر بتوں کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ تمہارے بلند و بالا خدا ہے، ان کو سجدہ کرو۔ کہتے ہیں جی والد یہ کہہ کر مجھے وہاں کھڑا کر کے خود باہر چلے گئے۔ اب حضور گفتگو سن رہے ہیں، بچپن کا واقعہ، توجہ آپ سے کہوں گا جی، آپ بھی توجہ سے سنیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا جب میرے والد ابو قحافہ خانہ کعبہ سے باہر تشریف لے گئے تو میں نے ایک ایک بت کو دیکھنا شروع کیا، سب کو دیکھنا شروع کیا۔ میں نے کہا یار یہ خدا، یہ میرے خدا ہے، چلو ان کا امتحان لیتا ہوں، اور امتحان لینے کے لیے آپ نے ان میں سب سے بڑا بت تھا، اس بڑے بت سے کہا انی جائع فاطعمنی، اے بت، اے صنم میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ جناب ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں میں نے بت سے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ کہتے ہیں جی حضور میں کافی دیر تک انتظار کرتا تھا کہ مجھے کھانا دے، تو وہ تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، وہ کھانا کیا دیتا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر حضور پھر میں نے اس سے دوسرا سوال کیا اور میں نے کہا یا صنم اے بت انی عارف اکسنی، میرے پاس لباس نہیں ہے، مجھے لباس عطا کر۔ حضور میں نے جب لباس مانگا تو پھر انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں دے دے،
پر آقا اس طرح لباس بھی نہیں دیا، کپڑے بھی نہیں دیے. تو آقا نے فرمایا حضور نے پھر دوستو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا پھر مجھے غصہ آ گیا. بولو یا حضور پھر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے زمین سے ایک پتھر بڑا سا اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد میں نے کہا فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ. اے پتھر اگر تو خدا ہے میں تجھے پتھر مارتا ہوں اپنے آپ کو بچا کے دکھا. آقا یہ کہہ کر میں نے زوردار پتھر اس کو مارا. حضور جیسے ہی میں نے پتھر مارا وہ پتھر اس کو لگا اور وہ ٹوٹ کر زمین پر جا گرا اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا. حضور پتھر لگا وہ ٹوٹ کر زمین پر گر گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا. کہتے میں نے کہا یہ خدا. اچھا جب گرا زمین پر تو زوردار آواز آئی. ابو قحافہ کہیں باہر کھڑے آواز سن رہے تھے اور جیسے ہی ان کو آواز آئی نا ابو قحافہ آپ کے جو والد وہ دوڑتے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بھائی جو ان میں سب سے بڑا خدا تھا بت تھا وہ تو زمین پر گرا ہوا. اب غصہ آ گیا ابو قحافہ اور انہوں نے زور سے تماچا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مار دیا. زوردار تماچا مارا. غصے سے ہاتھ پکڑا اور سیدھا خانہ کعبہ سے باہر گیا. دوستو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آپ کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ سے باہر نکل گئے اور تیز تیز چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف نکل پڑے. گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ آپ کی زوجہ ابو قحافہ کی زوجہ یعنی جناب ابو بکر صدیق کی والدہ اون کاٹ رہی تھی اور غصے میں جناب ابو بکر صدیق کو آپ کی والدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ نے پکڑ مجھے پتا ہے آج اس نے کیا کیا ہے. آپ کی والدہ پیار کرنے لگی. جناب وہ مسلمان نہیں تھی. آپ کی والدہ بھی مسلمانوں نہیں تھی لیکن دیکھا غصہ بہت ہے ابو قحافہ میں اور پیار کرنے لگی اور پوچھنے لگی ہاں کیا کر دیا میرے ابو بکر نے عبداللہ نے میرے کیا کر دیا. دوستو آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا میں اس کو خانہ کعبہ میں لے گیا بیت اللہ کے اندر اور میں نے اسے کہا حاضی آلہۃ السمع والعلا فاسجد لها. یہ تیرے بلند و بالا خدا ہے میں حکم دیتا ہوں ان کو سجدہ کر. تو کہا تو پھر کیا ہوا. کہا میں باہر چلا گیا اور اس نے زوردار پتھر مار کر اس خدا کو گرا کر توڑ دیا. سماج اس کو کتنا بڑا کام کیا اس نے. توجہ جی توجہ. چھوٹے ہیں ابھی کم سن ہیں. توجہ دوستو آپ کی والدہ آپ کو پیار کرنے لگی آپ کے چہرے پر پیار کرنے لگی آپ کے بالوں کو سنوارنے لگی اور بالوں کو سنوارتے سنوارتے کہنے لگی اے ابو قحافہ میرے اس بچے کو کچھ نہ کہنا کیونکہ جس وقت یہ پیدا ہوا تھا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق. اے ابو قحافہ میرے اس بچے کو کچھ نہ کہنا کیونکہ جس رات یہ پیدا ہوا غیب سے آواز آئی تھی اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو کہ رب ذوالجلال نے تجھے ایک جہنم سے آزاد بچہ عطا فرمایا ہے. لمحمد صاحب و رفیق اسمہ فی السماء الصدیق. ہاں وہ غیب سے آواز جو آئی اس میں یہ بھی تھا کہ اس کا نام آنے والے وقتوں میں صدیق ہوگا اور محمد کا صحابی بھی ہوگا اور یہ محمد کا رفیق بھی ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت. حق چاہ دیا. بچپن کا عالم ہے بچپن کا چھوٹے سے ہے اور آپ کی والدہ گواہی دے رہی ہیں. ابو قحافہ سے کچھ نہ کہنا. جس رات یہ پیدا ہو رہا تھا تو غیب سے مجھے یہ آوازیں آ رہی تھی یہ صدیق ہے صدیق یہ صدیق ہے یہ محمد کا صحابی بھی ہوگا محمد کا رفیق بھی ہوگا. آئے ہائے. اور پھر آپ نے اس صداقت کا کیسے ثبوت دیا کہ رب نے آپ کو ایسا صدیق بنایا کہ اب قیامت تک کوئی ماں ایسا بگڑتا چل ہی نہیں سکتی جیسی صداقت جناب ابو بکر صدیق کی ہے ایسا صدیق قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں دوستو بزرگوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب تشریف لائے
جہل بھی تھا اس نے بھی سنا اور فوراً وہاں سے نکلا، کیونکہ اس مجلس میں جناب ابو بکر صدیق نہیں تھے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، ابو بکر کہاں ہے؟ ارے اتنی بڑی باتیں، اتنی بڑے دعوے کر رہے ہیں حضور کہ میں رات کے قریب حصے میں ساتوں آسمان سے اوپر، ارے مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے میں 3 مہینے لگتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے پہلے آسمان گیا، پھر ساتوں آسمان کراس کر کے عرش گیا، پھر عرش بھی نیچے رہ گیا، کرسی بھی نیچے رہ گئی، لوح بھی نیچے رہ گیا، قلم بھی نیچے رہ گیا، سب کچھ نیچے چھوڑ کر مکان سارے نیچے رہ گئے، لا مکان گئے، اور یہ سب کا سب رات کے قلیل حصے میں آیا۔ میں تو نہیں مانتا، دیکھا ابو بکر ہے نہیں ہے، فوراً ابو جہل وہاں سے نکل پڑا، اور دوستوں وہاں سے نکل کر جناب ابو بکر صدیق کو تلاش کرنے لگا، اور جناب ابو بکر صدیق کو پا لیا، تو ملاقات کر کے لگا، ابو بکر تمہیں پتا ہے تمہارے دوست نے کیا دعویٰ کیا؟ ابو بکر تمہارے دوست نے کیا دعویٰ کیا؟ آپ نے فرمایا کیا دعویٰ کیا؟ توجہ چاہوں گا، ایسے نہیں آپ کی صداقت کے ڈنکے بجتے ہیں۔ کیا کہا ہے؟ کہا وہ تو کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، پھر ساتوں آسمان سے اوپر، پھر عرش سے بھی آگے ہیں، پھر مقام پیچھے رہ گئے لا مقام، اور پھر رب سے ملاقات، ہم کلامی، نمازوں کا توقع، پھر بار بار گیا نمازیں کم کروائیں، سارے معاملات۔ ابو بکر کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ ابو بکر یہ ایک رات کے اندر تو رات کے بھی تھوڑے حصے میں یہ ہوا، ابو بکر کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ توجہ چاہوں گا، جناب ابو بکر صدیق کروڑوں ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، آپ کی صداقت پہ قربان۔ جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابو جہل یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اگر میرا محمد اس سے بھی بڑی بات کا دعویٰ کرتے تو ابو بکر اس کی بھی تصدیق فرما دیتا۔ اس سے بھی بڑی بات جو عقل میں کسی بھی طرح نہ آتی، اگر اس بات کا بھی دعویٰ فرماتے تو ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرتے۔ آئی سمجھ میں؟ تو بتاؤ یار، کمال رسول ہے یہ کہ آپ نے ابو بکر صدیق کو صداقت والا کمال عطا فرمایا۔ ہم تو اللہ کی ہر عطا نبی کے وسیلے سے ہی مانگتے ہیں، جس کو جو ملا رب نے دیا، لیکن قربان جاؤں محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلے سے عطا فرمایا۔ اللہ دینے میں کسی کا محتاج نہیں، کسی وسیلے کا، لیکن رب کی منشا ہے کہ کائنات میں وہ جسے بھی عطا فرماتا ہے اللہ اکبر کسی نہ کسی وسیلے سے ہی عطا فرماتا ہے۔ میں آپ کو دعویٰ کر کے جاتا ہوں، آپ کو ایک چیز مجھے ایسی بتا دیں جو آپ کو ملی ہو بغیر وسیلے کے ملی ہو، کوئی ایک چیز کائنات میں آپ مجھے بتا دیں جو آپ کو ملی ہو بغیر وسیلے کے ملی ہو۔ حضور علیہ السلام تو رب کے ایسے محبوب ہیں کہ کائنات میں جس کو جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، عقیدہ ہے، دیا رب نے ہے، لیکن حضور کے وسیلے سے عطا فرمایا ہے، حضور کے وسیلے سے عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ کہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ و جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کا دوسرا عقیدہ اس میں یہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے اندر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہے لیکن اس کے یہ عقیدے نہ ہو، اس کے اندر گڑبڑ ہو اور قوالیاں گاتے ہوئے کہے جی علی کا پہلا نمبر ٹماٹا مست کے اندر، تو جان جائیے گا کہ پھر وہ اہل سنت و جماعت میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جی پہلا نمبر جناب ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر جناب عمر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا نمبر جناب عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا نمبر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے۔ وہی اہل سنت و جماعت پر آپ کو قائم نظر آئے گا۔